مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء. میں زیادہ بات نہیں کرتا، ایک عقیدہ اور ایک مسئلہ بڑے اختصار سے پیش کرتا ہوں، اس پہ زیادہ دلائل بھی نہیں دیتا. میں صرف 2-3 آپ کو سوال دوں گا، آپ نے وہ سوال یاد کر لینے ہیں اور اس پر آپ نے بات کرنی ہے. نمبر 1، عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں. اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ موجود، بلا مکان، بلا جہت، توجہ رکھنا، بلا مکان، بلا جہت، بلا کیفیت، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، نہ ہی مکان کے پابند ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج نہیں، بولنے کے لیے زبان کے محتاج نہیں، سننے کے لیے کان کے محتاج نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح اللہ رہنے کے لیے کسی مکان کے محتاج نہیں، رہنے کے لیے کسی کیفیت کے محتاج نہیں، رہنے کے لیے کسی جہت کے محتاج نہیں. اللہ موجود، بلا مکان، بلا کیفیت، بلا جہت ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانی فرماتے ہیں، اب یہ بات عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، سمجھائیں کیسے؟ ہم عام بندے کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہر جگہ پر ہیں. موجود ہر جگہ کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں. جہاد 6 ہے. جہاد نمبر 1 جہت فوق اوپر، جہت تحت 2 نیچے، نمبر 3 جہت قدام آگے، نمبر 4 جہت خلف پیچھے، نمبر 5 جہت یمین دائیں، نمبر 6 جہت شمال 6 بائیں. 6 ہو تو کل جہاد کتنی ہیں؟ آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے. یہ ہے جہات 6. ہمارا نظریہ ہے اللہ تعالیٰ جہات 6 سے پاک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جہات 6 کو محیط بھی ہے. اللہ تعالیٰ جہات 6 سے پاک بھی ہیں، جہات 6 کو. اب عام بندے کو کیسے سمجھائیں؟ عام بندے کو سمجھانے کے لیے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں، ہم سمجھانے کے لیے عام بندے کو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہر جگہ. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں اس مسئلے پر ایک رسالہ لکھا ہے، تمہید الفرش فی تحدید العرش. اس پہ حکیم الامت تھانوی سوال اٹھاتے ہیں، جب ہم کہیں گے اللہ ہر جگہ تو پھر بھی جگہ پر تو ہوا؟ اس کا جواب دیتے ہیں یہ جو ہم ہر جگہ کہتے ہیں یہ تعبیر، توجہ رکھنا، یہ جو تعبیر ہے نا ہر جگہ، یہ جو تعبیر ہر جگہ کی ہے، فرماتے ہیں یہ کنایہ عموم امکنہ لا مکان سے ہے. عموم امکنہ ہر جگہ، یہ کنایہ کس سے ہے؟ لا مکان سے ہے. عام بندہ لا مکان نہیں سمجھ سکتا، اسے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، وگرنہ اللہ رہنے کے لیے جگہ، کیفیت اور جہت کے بالکل محتاج. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب توجہ سے بات سمجھو. اور جن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش پر. کہاں پر ہے؟ عرش پر. آپ زیادہ نہیں، صرف 2-3 سوال یاد رکھ لو، آپ نے ان سے کرنے ہیں. پوری گفتگو آپ القواعد فی العقائد کے نام پہ میری فائل ہے، آپ یہاں سے لے لیں، مطالعہ فرما لیں، نیٹ پہ بیان سن لیں، تفسیر سے بیان سن لیں. اور نہیں تو دورہ تحقیق المسائل انشاءاللہ ہمارا 14 مئی سے 26 مئی، یہ 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل ہوگا. 14 مئی بروز ہفتہ صبح انشاءاللہ 7:30 بجے سبق شروع ہوگا اور 26 مئی 11 بجے دعا ہوگی. آپ سب اس پہ آنے کی نیت فرماتے ہیں. یہ دینی مدارس کے طلباء کے لیے ہے، لیکن زیادہ فائدہ علماء کو ہے. عوام میں سے کوئی تو اس کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، جس میں تفصیل سے دلائل چلیں گے. آپ نے صرف 2-3 سوال یاد رکھ لیں. نمبر 1، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ان سے آپ ایک سوال یہ کریں، اگر اللہ عرش پر ہیں تو پھر اللہ مکین بنے، عرش مکان بنا. اللہ کیا بنے؟ رہنے والے کو مکین کہتے ہیں اور رہنے کی جگہ کو. اگر اللہ عرش پر ہے تو اللہ مکین ہوئے اور عرش مکان بنا. سوال سمجھیں. سوال یہ ہے، مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے. آپ کون ہیں؟ مکین. اور جہاں بیٹھے ہیں یہ جگہ، ٹھیک ہے. آپ کار میں بیٹھتے ہیں تو کار بولو. اور میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو کرسی. اور آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر. آپ دفتر میں رہتے ہیں تو دفتر. اور اچھا آپ بڑے ہیں یا دفتر بڑا ہے؟ آپ بڑے ہیں یا کار بڑی ہے؟ میں کھلا ہوں یا کرسی کھلی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے. آپ ان سے پوچھیں اگر اللہ عرش پر ہیں تو اللہ مکین عرش
مکان اور مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، تو یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ پھر اللہ بڑا ہوگا یا عرش بڑا ہوگا؟ بولیے، اگر اللہ کو عرش پہ مان لیں تو اللہ بڑا ہوگا یا عرش بڑا ہوگا؟ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال کریں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے اللہ خالق ہے، عرش مخلوق ہے۔ مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے، خالق ہمیشہ سے۔ اگر اللہ عرش پر ہے تو اللہ، بولو، خالق، عرش خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے۔ اگر اس وقت اللہ عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کہاں تھا؟ جب عرش نہیں تھا تو پھر اللہ، ہمارے اوپر اعتراض نہیں کیوں؟ ہم کہتے ہیں اللہ رہنے کے لیے مکان کا محتاج نہیں ہے، ہمارے اوپر کیا اعتراض؟ اعتراض تم پر ہے۔ تیسرا سوال، اگر آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے تو عرش مخلوق ہے، اللہ خالق، اور اللہ غیر محدود ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اور عرش جتنا بھی بڑا ہو کوئی حد تو ہوگی نا۔ مخلوق جو ہے، اگر اللہ عرش پہ مانتے ہیں تو اللہ خالق اور عرش مخلوق، خالق غیر محدود ہے اور مخلوق، تو بتائیں کیا غیر محدود محدود پہ آ سکتا ہے؟ تو اللہ عرش پر کیسے؟ 3 سوال یاد رکھ لیں گے۔ نمبر 1، اگر اللہ کو عرش پہ مانے تو عرش مکان، اللہ مکین، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، تو پھر اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ نمبر 2، اگر اللہ کو عرش پہ مانے، عرش مخلوق ہے، اللہ خالق، خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے، اب اللہ عرش پر ہے، جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ نمبر 3، اللہ کو عرش پہ مانے تو اللہ خالق، اور عرش کون ہے؟ مخلوق، خالق غیر محدود ہے اور مخلوق محدود ہے، تو کہ غیر محدود محدود پہ آ سکتا ہے؟ یہ 3 سوال آپ کریں، جب جواب ملے تو ہمیں بتا دیں، جب جواب ملے ہمیں بتائیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ ہمیشہ ہمیں سوال بتاتے ہیں، فلاں نے سوال کیا، فلاں نے سوال کیا، فلاں نے سوال کیا۔ تم لونڈی ماں کے گھر نہیں جنے، تم آزاد ماں کے گھر جنے ہو، سوال سنو نہیں، کچھ سوال کرو بھی۔ ہمیشہ دفاع مت کرو، اقدام بھی کرو۔ ہم آپ سے اسلحے کی جنگ کی بات نہیں کرتے، ہم دلیل کی جنگ کی بات کرتے ہیں۔ اسلحے کی جنگ کا ضابطہ ہے کہ جو قوم اقدام نہیں کرتی وہ قوم دفاع بھی نہیں کر سکتی۔ میں دلیل کی جنگ میں بھی کہتا ہوں کہ جو قوم عقیدے پر اقدام نہیں کرتی وہ قوم اپنے عقیدے کا دفاع بھی نہیں کر سکتی۔ آپ نے عقیدے کا دفاع کرنا ہے یا نہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بولو کیا طریقہ ہے؟ اقدام کرو۔ یہ کوئی گالی ہے؟ تم ایک سوال کرو نا، پھر دوبارہ تمہارے نام سے کھسکیں گے، رستہ چھوڑ جائیں گے، بدک جائیں گے۔ حضرت عمر جس راستے سے نکلتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا تھا۔ جس راستے سے عمر کے ماننے والا نکلے گا خناس وہ راستہ چھوڑ جائے گا۔ لیکن یہ جانشین عمر کے طرز پہ چلے تو صحیح نا، حضرت عمر کی طرح جری تو ہو نا، حضرت عمر کی طرح آئے تو صحیح نا میدان میں، وہ چھوڑ جائے گا راستہ۔ لیکن ماننے والا عمر کا ہو، طرز گیدڑوں کا ہو، تو پھر آپ کا راستہ کون چھوڑتا ہے؟ Yeah.